جس کی طرف دنیا پیاسی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ ہے کوئی قافلہ، ہے کوئی جماعت جو گم گشتہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لے آئے، تو جواب ہاں میں ہے۔ اللہ نے ایک جماعت پیدا کی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین، یعنی امت محمدیہ۔ دعویٰ اللہ یا صراط مستقیم کا حصول ہر مسلمان کے دل کی آواز اور اس کی دعا ہے۔ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، نہ ان کی راہ پر لے چل، بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، ملمہ کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو۔ محترم حضرات، اگلی تقریر ہے نوجوان اور دعویٰ اللہ۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں استاذ محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ استاذ محترم تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت کر استفادے کا موقع دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ آپ کا عنوان ہے نوجوان اور دعویٰ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ خطاب ہے مسلمانوں سے، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ کون انسان ہے جن کے لیے مسلمانوں کو وجود میں لایا گیا ہے؟ کیا مسلمان اگر مسلمان ہی ہوتے تو شاید یوں کہا جاتا کنتم خیر امۃ اخرجت للامۃ، تم بہترین امت ہو، تم کو امت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، مگر ایسا نہیں کہا۔ کہا للناس، تم کو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں، ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں، ایک مسلمان کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں۔ سارے انسان کیسے اچھا بنیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ اچھی باتوں کا حکم دو گے، خود اچھا کرو گے، لوگ سب اچھا کریں گے۔ تم خود بری باتوں سے بچو گے، لوگ سب بری باتوں سے بچیں گے، تو سب سے بہترین معاشرہ ہو جائے گا، سب لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ اچھی باتیں بہت ساری ہیں، پہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کمائی کھاؤ۔ تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو؟ نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانے کا؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ
غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین اسلام میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام بتائے گئے ہیں۔ تو ان ساری باتوں میں دین کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، تو عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق و کل شیء، وہ تنہا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور یہی حکم سارے انسانوں کو دیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور نہیں حکم دیا گیا ہے لوگوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں، اپنے دین کو خالص کر دیں اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ ذالک الدین القیم، یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ تو دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید یہ کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا سب کا خالق و مالک ہے، تو عبادت اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کہ وہ تنہا خالق ہے۔ یہ کیسی بات ہو کہ تم خالق کی بھی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت کرو، دونوں کو برابر درجہ دے دو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ ذات جو پیدا کرے وہ اور وہ ذات جو نہ پیدا کرے وہ دونوں برابر، کہ عبادت اس کی بھی کرتے ہو عبادت اس کی بھی کرتے ہو؟ نہیں، عبادت صرف اسی کی کرو جو سب کا خالق ہے، جس کی قدرت ہر شے پر ہے، جو کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے لینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ۔ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عبادت کرو اس کی جس کی قدرت ہر شے پر ہے۔ مگر وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کیا جانا چاہیے، تو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت کے لیے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہی بنیادی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو جاؤں تو بس ہے میری نجات ہو گئی؟ نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اور یہی بنیادی کام امت محمدیہ کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل ہذہ سبیلی
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں کہ اللہ ایک ہے، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرنے والا ہے، جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا متبع کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پھیلائیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، توحید کی امانت جو ان مسلمانوں کے حوالے ہوئی ہے اس کو گھر گھر بتائیں۔ یہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں بلکہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینا ہمارا بنیادی کام ہے، جبکہ ہمارے مسلم بھائی ہی ہر طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ عقیدے کی خرابی ہمارے مسلم بھائی میں، اخلاق کی خرابی ہمارے مسلم بھائی میں، کون سی برائی نہیں جو مسلمان میں نہیں ہے؟ ساری خرابی مسلم بھائیوں میں ہے۔ تو ہم اپنے مسلم بھائی کی اصلاح کریں یا غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینے جائیں، اسلام کی دعوت دینے جائیں؟ تو بھائی مسلمان ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ کبھی سوچا ہے کہ غیر مسلم کس کے بھائی؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، کیسے بھی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں عام طور سے سنا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان تینوں آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ وہ ذات کون ہے؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ تو گئے ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل کہ یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے اچھا سلوک کیوں کریں بھئی؟ وہ تو مشرک ہیں۔ مشرک ہیں تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، بھائی بھائی ہی رہے گا، ہر انسان بھائی بھائی ہے، بھائی رہے گا۔ یہ انسانی اخوت ختم ہونے والی نہیں ہے اسلام اور کفر کی وجہ سے۔ تو جب بات ایسی ہے تو ہر مسلمان کو اپنے غیر مسلم بھائی کی بھی فکر کرنی ہے۔ کیا فکر کرنی ہے؟ کہ ہمارا غیر مسلم بھائی شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں خود اپنی فکر کرے گا کہ میں توحید پر قائم ہو جاؤں، میں شرک سے بچتا رہوں، میں نماز ادا کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں، میں برائی سے بچتا رہوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ جہاں مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی تو کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، مگر کیسی بات ہے، مسلمان کہتے ہوئے بھی ہر قسم کی برائی کرتے ہو۔ مسلمانوں کو بھی دعوت دے گا، کہے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں چوری کرتے ہو؟ یہ کیا کہتے ہو میں مسلمان ہوں زنا کرتے ہو؟ یہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو مسلمان ہوں اور ہر طرح کی خیانت تم کرتے ہو؟ ارے ایماندار بن جاؤ، پورے طور سے اسلام کو اپنا لو۔ یہ مسلموں کو حکم دینا ہے۔ غیر مسلموں سے کہنا ہے بھائی ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب آدم کی اولاد، ہم کو جس نے پیدا کیا ہے عبادت اسی کی کرنی چاہیے،
ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو شرک چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، جنت میں جاؤ گے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے لوگوں کو توحید کا پیغام سنانے کی، اسلام کا پیغام سنانے کی. کس لیے؟ تاکہ وہ جہنم سے بچیں. جیسے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے خونی رشتہ ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم سے برا کوئی نہیں. تو ہم سے برا کوئی نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. کس کو شہادت ملی ہے اللہ کی جانب سے اور وہ چھپا رہا ہے؟ مسلمان. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو انسانوں پر. مسلمانوں کو گواہی دینی ہے انسانوں پر کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا تیرے بندے کو پہنچا دیا. اور یہ توحید کا پیغام پہنچانا اصل میں انسان نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے اس وعدے کو یاد دلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو نکالا اور کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے اقرار کیا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا رب شہیدنا، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، تم کو اسی اقرار پر قائم رہنا ہے. اگر تم نے غلطی کی تو پھر ہم قیامت میں پوچھیں گے. تو قیامت میں یہ نہ کہنا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں تو نے کس لیے بھیجا ہے. قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، خبردار قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا تو نے کس لیے ہم کو پیدا کیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ بھی عذر نہیں سنا جائے گا کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تو میں بھی شرک کر بیٹھا، نہیں سنا جائے گا. اس کو اچھی طرح یاد کر لو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وعدے کے خلاف کرنے پر انسان کی پکڑ کر سکتا تھا، عذاب دے سکتا تھا، مگر وہ بڑا رحیم و حکیم ہے. اس کی رحمت اور حکمت کا تقاضا ہوا کہ صرف اس وعدے کے خلاف کرنے پر دنیا میں سزا نہ دے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیج دیں. رسول کے ذریعے سے جب تک اس کو یاد نہ دلا دیں ہم عذاب نہیں دیں گے. رسول کے ذریعے سے جب حجت تمام ہو جائے گی پھر نہیں مانے تو سزا. کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. خوشخبری کس بات کی؟ خوشخبری ایمان لانے والے کو، نیک کام کرنے والے کو. کس بات کی؟ جنت کی، کہ اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے، اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ڈرانا کس کو اور کس بات سے؟ ڈرانا مشرک و کافر کو. کس بات سے؟ جہنم سے، کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. کہا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، کہ جو شخص کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يقضى عليهم فيموتوا، جہنم کی آگ میں یہ جلیں گے، مسلسل جلیں گے، ان کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ مر جائیں، ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ جہنم کے عذاب میں کسی کی تخفیف ہوگی، کوئی ڈھیل ہوگی، ایسی بات نہیں، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ تو کیا جہنم میں آگ میں جلے گا، مسلسل جلے گا، تو اس کے بدن، اس کا چمڑا، اس کا گوشت جلے گا؟ نہیں، جلے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیا چمڑا پیدا کرے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا چمڑا جل جائے گا ہم نیا چمڑا پیدا کریں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو ڈرانا کس کو؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، کس بات سے؟ جہنم سے، کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ انسان کو اللہ کے پاس حجت کرنے کا موقع نہ ملے۔ کیا انسان حجت کرے گا؟ کہے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تجھ کو پتہ ہے اور پتہ تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو بھول جاؤں گا، کسی کے ذریعے سے تو مجھے یاد دلا دیتا ہے کہ تو نے مجھ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو حجت کرے گا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی انسان آیا ہی نہیں جو خوشخبری سناتا کہ ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فقد جاءکم بشیر ونذیر، ہم تو بھیج چکے تمہارے پاس پیغمبر کو، تمہیں خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا ہم بھیج چکے، اور یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر عائد ہوئی۔ ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، فرض ہے۔ وہ علماء ہو یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، ان پر فرض ہے کہ ان سے کہاں تک ہو سکتا ہے وہ اسلام کا پیغام سنائیں، توحید کا پیغام سنائیں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ آیت ہم لوگوں پر فٹ نہ ہوتی ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت عام طور سے یہی پائی جا رہی ہے۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو متبع رسول ہیں، مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو متبع رسول ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا رسول کا اتباع صرف نماز میں مطلوب ہے کہ ہم تو نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے رسول پڑھتے تھے، ہم روزہ ویسے ہی رکھیں گے جیسے رسول روزہ رکھتے تھے؟ دعوت کس طریقے سے دیں گے؟ کیا رسول کی دعوت مسلمانوں تک محدود تھی؟ وہ مسلمانوں ہی کی دعوت دیتے تھے یا غیر مسلموں کی فکر کرتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے؟ غیر مسلموں کی فکر کیسے تھی رسول کو؟ سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ کس بات پر؟ کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! ہم نے کتنے دن فکر کی کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا، رسول کو ایسی فکر کہ اللہ اس کی گواہی دے، مگر ہم کے سوچتے نہیں اور کہتے ہیں ہم تو متبع رسول ہیں۔ کیسے متبع رسول ہیں؟ یہ ذمہ داری، توحید کی ذمہ داری سارے مسلمانوں پر ہے، اور خاص کر نوجوانوں پر، کہ نوجوانوں کے اندر جو ہمت، قوت جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے نوجوانوں کو خصوصی طور سے متوجہ کیا گیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے۔ ان میں سے جو اہم چیز ایک بیان کی گئی ہے وہ شبابک قبل حرمک، قبل حرمکی، بوڑھا ہونے سے پہلے اپنی نوجوانی کی قدر کرو، کہ نوجوانی میں جو ہمت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ اگر نوجوانی میں تم نے اللہ کو خوش کرنے کا کام نہیں کیا تو پتہ نہیں بڑھاپے میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا کیا پتہ۔ تو آپ نوجوان موقع کو غنیمت جانیں کہ آپ سے نوجوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد
حتیٰ یسأل عن 40 کہ اللہ کے پاس جواب دیے بغیر کسی انسان کا قدم ہل نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب دے. اس میں سے ایک ہے عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ تو نے عمر کس بات میں کھپائی، کیا کام کیا تم نے عمر کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا، اللہ کا کام کیا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی نوجوانی میں کیا کیا. تو نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لینا چاہیے کہ پتہ نہیں آگے کیسا موقع آئے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے نوجوان یہاں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حوالے کام کیا ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جمعیت میں جو نوجوان اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دیں، کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقصیر اور کوتاہی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے انسانوں کا رسول بنا کر. مگر ہم مسلمان ہیں کہ کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب، محمد ہمارے رسول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں. مگر مسلمان کہتا ہے کہ محمد ہمارے رسول، قرآن ہماری کتاب، غیر مسلم چھونے نہ پائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن چھوئے نہیں، پڑھے گا کہاں سے بیچارہ. تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ قرآن کو گھر گھر پہنچائیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے دے کہ تمہاری ہدایت کے لیے بھی مسلمانوں کی خاص کتاب نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالق کی کتاب ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے سب کی ہدایت کے لیے، پڑھو. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ. ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دوسرے لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں. تو اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے سارے عالم میں، یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے. ہم نے سارے انسانوں کی خیر خواہی نہیں کی. اگر ہم ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے تو ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے، دوسرے انسان بھی ہم کو خیر خواہ سمجھتے. تو اگر ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو ہم کو لازماً یہ کام کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے. کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اگر یہ توبہ کرتے کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم خود توحید پر قائم ہو جائیں، مسلم بھائی کی اصلاح کر لیں تو ہماری نجات. آج تو ہماری آنکھ کھلی کہ نہیں، توحید کا پیغام تو سب کو سنانا ہے، اسلام کی دعوت سب کو دینی ہے. تو توبہ کرے کہ اللہ میں ایسی غفلت میں نہیں رہوں گا، اب تو میں اٹھوں گا، تیرا پیغام تیرے ہر بندے کو سناؤں گا. مگر یہ توبہ زبانی نہیں چلے گی. پھر کیا کرنا ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. یہ دعوت چھوڑنے کے نتیجے میں ان کے اندر جو کمزوری آ گئی ہے عقیدے کی، اخلاق کی، عمل کی، اس کی پہلے اصلاح کریں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اسلام کے یہ پابند ہو جائیں، پھر نکلے دین کی دعوت کے لیے. وَبَيَّنُوا، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اسلام سب کے لیے ہے، توحید سب کے لیے ہے، آؤ اللہ کی عبادت کرو، جنت میں جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر یہ کام ہم نے انجام دیا تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہمیں مغفرت ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. تم میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میرا کام کر کے آؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی. اور جب اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا. مگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کرو اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود
توحید کو پورے طور سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کو گھر گھر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ کیا سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔